السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد معزز ناظرین سامعین محترم، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں ایسے منہمک ہو جاتے کہ پوری رات قرآن کریم کی تلاوت میں گزر جاتی اور دن میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح یہ ایک خاندانی خاتون سے کرا دیا۔ اسی گفتگو کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں سماعت فرمائیں کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کو نصیحت فرمائی، کس طرح ان کو عبادت میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ آئیے حدیث رسول کی روشنی میں سماعت فرماتے ہیں۔ وفی روایت قال انکحتی ابی امراتا ذات حسب وكان يتعاهد كنته أي امرأة ولده فيسألها عن بعلها فتقول له نعم الرجل من رجل لم يطو لنا فراشنا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال القني به فلقيته بعد ذلك فقال كيف تصوم قال وكيف تختم قلت كل ليلة وذكر ما نحو السبق وكان يقرأ على بعد أهله السبع الذي يقرأه يعرزه من النهار ليكون أخف عليه بالليل وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحسى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور روایت میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد صاحب نے میرا نکاح یہ ایک خاندانی اونچے حسب نسب والی خاتون سے کرا دیا، اور میرے والد صاحب بہو کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، یعنی میری بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، حال خیریت دریافت کرتے تھے۔ چنانچہ میرے والد صاحب میری بیوی سے میرے بارے میں حال خیریت دریافت کرتے، مطلب میری بیوی اپنے سسر سے کہتی کہ آدمیوں میں سے سب سے اچھے آدمی ہیں، جب سے ہم ان کے نکاح میں آئے ہیں، جب سے ہم ان کے پاس آئے ہیں، انہوں نے ہمارا بستر نہیں روندا، یعنی میرے ساتھ نہیں لیٹے، اور ہماری پردے والی چیز کو نہیں ٹٹولا، یعنی ہم بستری نہیں کی،
جب اس طرح کی حالت کو لمبا عرصہ ہو گیا تو انہوں نے اس کا ذکر پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. تو پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد سے فرمایا کہ عبداللہ کو مجھ سے ملواؤ، میرے پاس لے کر کے آؤ. چنانچہ اس کے بعد میں پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا. محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے عبداللہ تم روزہ کیسے رکھتے ہو؟ میں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ میں روزہ رکھتا ہوں. پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم قرآن کیسے پڑھ کر تلاوت کر کے ختم کرتے ہو؟ میں نے کہا ہر رات کو قرآن کریم مکمل تلاوت کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، پڑھ کر کے ختم کرتا ہوں. اس کے بعد ان باتوں کا ذکر ہوا جو میاں بیوی کے تعلق سے تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعض گھر والوں کو قرآن کریم کا وہ 7واں حصہ سناتے جو وہ رات کو نوافل میں پڑھتے تھے. دن کو اس کا دور فرما لیتے تاکہ رات کو اس کا پڑھنا ان کے لیے آسان ہو جاتا. دن کو اس کا دور فرما لیتے تاکہ رات کو اس کا پڑھنا ان کے لیے آسان ہو جائے. اور جب وہ قوت طاقت حاصل کرنا چاہتے تو کچھ دن روزے چھوڑ دیتے اور انہیں گن لیتے اور اتنے روزے بعد میں رکھ لیتے، کیونکہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ وہ کوئی ایسی چیز چھوڑ دیں جس پر انہوں نے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی اختیار کی ہو. صحابیات کی عفت اور ان کی شرم و حیا کا نمونہ اس حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اپنے خامند کی بے رغبتی نہایت خاموشی کے ساتھ برداشت کرتی رہی، اور جب ان کے سسر نے ان سے پوچھا تو نہایت ہی مہذب اور کنایے کے انداز میں اس کا اظہار فرمایا. گھر کے سربراہ والد وغیرہ کو تمام چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس کے زیر سایہ اولاد ایک دوسرے کے حقوق پورے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. سامعین محترم، یہ باتات قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، صوم و صلاۃ کے بڑے پابند تھے. ہر مومن مسلمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کرنی چاہیے، نماز سے غفلت نہیں برتنا چاہیے، خیر کے کاموں میں پیش رہنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان تمام واقعات میں ہر ایک مومن کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم اور آپ کتنے گنہگار ہیں. ہم وقت پر نماز کی ادائیگی نہیں کرتے، اپنے گناہوں پر نادم رہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نیک عمل کرنے کی توفیق طلب کرو، وہی رب تعالیٰ اچھے کام کی توفیق دے گا. اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی، صوم و صلاۃ کے پابند رہنے کے اللہ توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ.